بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 9 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الموازنۃ بین الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول کے درمیان کیا چیزیں مشترک ہیں، اور فاعل اور مفعول کے درمیان ہم موازنہ کریں گے کہ کیا مشترک ہے اور کیا مختلف۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الموازنۃ بین الفاعل والمفعول به۔ الامثلہ: یجر الحصان العجلۃ۔ یجر، جر یجر بمعنی کھینچتا ہے، جس طرح ہم نے شد یشد کا معنی بتایا تھا کھینچنا، اسی طرح جر یجر۔ طیب، یجر الحصان، گھوڑا کھینچتا ہے، العجلۃ، ٹانگے کو، ٹھیک ہے، جو اس کے پیچھے چھوٹا سا وہ ہوتا ہے۔ قطف الغلام الزہرۃ، بچے نے پھول توڑا۔ قطف، توڑنا، الغلام، لڑکے نے، الزہرۃ، پھول کو۔ ربطت فاطمۃ الجدی، ربط، باندھنا، فاطمۃ، فاطمہ نے، الجدی، جو بکری کا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یسقی الفلاح الزرع، پلاتا ہے یا پانی دیتا ہے، الفلاح، کسان، الزرع، کھیت کو۔ قذف اللاعب الکرۃ، قذف بمعنی پھینکنا، طرح، القا، اللاعب، کھیلنے والے نے، الکرۃ، گیند کو۔ حبس الشرطی اللص، حبس، قید کرنا، الشرطی، پولیس والے نے، اللص، چور کو۔ تو اب یہاں پر انشاءاللہ ان مثالوں سے ہم نکالیں گے نتائج جو کہ آپ کے سامنے ہیں، تو اسی نتائج سے ہم موازنہ کر پائیں گے کہ فاعل اور مفعول کے درمیان کیا اختلاف ہے اور کیا اشتراک ہے۔ تو آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ عرفنا، ہم نے جانا، مما مضی، جو گزر چکا ہے، یعنی جو اسباق گزر چکے ہیں ہم نے ان سے جانا۔ ونعرف، اور ابھی ہم جانیں گے، من تأمل الامثلۃ السابقہ، جب ہم تأمل کریں گے، غور کریں گے ان مثالوں میں، ما یأتی، جو چیزیں ہمارے ابھی نکات آئیں گی۔ نمبر 1، ان کل فاعل، کہ ہر فاعل، وکل مفعول به، اور ہر مفعول به، اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا، کیونکہ فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے اور مفعول جس پر کام کیا جائے، تو یہ دونوں جو ہیں اسماء ہوں گے، اسم ہوں گے، فعل نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں ان کل فاعل، ہر فاعل، وکل مفعول به، اور ہر مفعول به اسم ہوتا ہے۔ اور ہم نے شروع میں سبق نمبر 2 میں پڑھا تھا، بلکہ سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا اجزاء الجملہ میں، کہ الکلمۃ علی 3 انواع، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، اور وہاں پر علامات بھی کچھ ذکر ہوئی تھیں۔ تو یہ اسم ہوگا، فعل اور حرف نہیں ہوگا۔ یہ پہلی، دونوں میں کیا ہے؟ اشتراک ہے، دونوں اسم ہوں گے، فاعل بھی اور مفعول بھی۔ نمبر 2، ان الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل، اور فاعل وہ ہوگا یا وہ ہے، هو الذي، جس سے، صدر، صادر ہوتا ہے، عنه الفعل، اس سے فعل۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یجر الحصان، تو کھینچتا ہے گھوڑا، العجلۃ، اب یہ کھینچنے والا جو عمل ہے کس سے صادر ہو رہا ہے؟ حصان سے۔ یسقی الفلاح، پلاتا ہے کسان، اب پلانے والا عمل کس سے صادر ہو رہا ہے؟ فلاح سے، تو یہ فاعل ہے۔ یہی بتا رہے ہیں الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل، جس سے فعل کا صدور ہو۔ ان المفعول به، اور مفعول به وہ ہے، هو الذي وقع عليه الفعل، جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ اب اس مثال کو دیکھیں، قذف اللاعب الکرۃ، لاعب تو فاعل ہے، جس نے ٹھوکر ماری ہے، جس نے لات ماری ہے، جس نے گیند کو پھینکا ہے۔ تو جب گیند کو پھینکا ہے تو پھینکنے والا جو عمل ہے وہ کس پر واقع ہوا ہے؟ گیند پر واقع ہوا ہے۔ یہاں پر جو قید کیا جا رہا ہے، قید کرنے والا عمل کس پر واقع ہوا ہے؟ لص پر۔
ان المفعول به مفعول به وہ ہے والذی وقع علیہ الفعل جس کے اوپر فعل واقع ہو. یہ دیکھیں نمبر 4 ان الفاعل آخرہ مرفوع. یہ ہم نے سبق کے دوران بھی بتایا تھا، فاعل والا سبق گزرا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں ان الفاعل فاعل وہ ہے آخرہ جس کا آخری حرف مرفوع مرفوع ہوگا، یعنی اس پر ضمہ ہوگا، جیسے کہ حصان، فلاح، غلام، اللاعب، فاطمۃ، الشرطی. ٹھیک ہے. ان المفعول آخرہ اور مفعول کا جو آخری حرف ہوگا یا اس کا آخر ہوگا منصوب منصوب ہوگا. العجلۃ، الزرع، الزہرۃ، الکرۃ، الجدی، اللص. یہ اس کو ہم علامات بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی قاعدے کی طرح ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا سبق جس میں ہم نے موازنہ کیا فاعل اور مفعول کے بیچ. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.